آئیے ہم آپ کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کلیجی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس چیز میں اتنے زیادہ فوائد ہیں، آیا کہ وہ حلال ہے بھی یا نہیں؟ کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی کا استعمال کیا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی امت پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک ورلڈ ٹی وی کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کلیجی کے بارے میں شریعت اسلامی کیا کہتی ہے۔ آیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی کھایا کرتے تھے یا نہیں؟ کیا انہوں نے کلیجی کے بارے میں صحابہ کرام کو ترغیب دی یا نہیں؟ آئیے ہم آپ کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کلیجی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس چیز میں اتنے زیادہ فوائد ہیں، آیا کہ وہ حلال ہے بھی یا نہیں؟ کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی کا استعمال کیا کرتے تھے؟ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ابن ماجہ کی حدیث میں کلیجی کے بارے میں یہ ارشاد گرامی ملتا ہے، روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے 2 مردے اور 2 خون حلال کیے ہیں۔ 2 مردے تو مچھلی اور ٹڈی ہیں، اور 2 خون کلیجی اور تلی ہیں، یعنی دونوں جانور بغیر ذبح کیے ہوئے حلال ہیں، کیونکہ ان میں بختہ خون نہیں، اور ذبح کرنا اسی کو اللہ کے نام پر نکال دینے کے لیے ہوتا ہے۔ جب وہ چیزیں ان میں نہیں تو ان کا ذبیحہ بھی نہیں۔ خیال رہے کہ مچھلی بہت اقسام کی ہوتی ہے اور ہر قسم کی مچھلی حلال ہے، مگر ذبح خانہ درست ہو۔ بعض مچھلیوں میں خون نکلتا معلوم ہوتا ہے، مگر وہ خون نہیں ہوتا بلکہ سرخ پانی ہوتا ہے، اس لیے دھوپ میں سفید ہو جاتا ہے، خون کی طرح نہ سیاہ پڑتا ہے اور نہ جمتا ہے۔ ایک اور ضعیف روایت ہے جس میں ذکر ملتا ہے کہ سب سے پہلے کلیجی کھانا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا عید الاضحیٰ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دست مبارک سے قربانی کے جانور کو ذبح فرماتے اور کلیجی پکانے کا حکم دیتے۔ جب وہ تیار ہو جاتی تو اسے تناول فرماتے۔ قربانی کرنے والے کے لیے یہ سنت ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے سب سے پہلے کلیجی کھائی جائے، کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت اور نیک شگن ہے، کیونکہ اہل جنت کو جنت میں سب سے پہلے اس مچھلی کی کلیجی کھلائی جائے گی جس پر زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ کلیجی کا استعمال ضرور کیا کریں۔ اس کا کھانا سنت ہے اور میڈیکل کے لحاظ سے اس کا کھانا صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، تو اس لیے کلیجی کا استعمال ضرور کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر کلیجی کو کھائیں۔ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر اس اچھی بات کو ہم سے سنا۔ امید کرتے ہیں آپ اس اچھی بات کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں گے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔